بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر جدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ بحث ہو رہی ہے توحید پہ اور اللہ رب العزت کی صفات ثبوتیہ پہ گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اور اللہ حی ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ یہ وہ صفات خداوندی کے جن پہ ہم ایک حد تک بحث کر چکے۔ اللہ سمیع بصیر ہے، ایک حد تک ہم نے گفتگو اس پہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی کہ کائنات میں جو بھی دیکھتا ہے، جو بھی سنتا ہے، وہ سنتا ہے ایک سسٹم سے، وہ دیکھتا ہے ایک سسٹم سے، ایک خاص انداز سے آنکھیں بنائی گئی اور ان کے ذریعے سے بندے کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک خاص انداز سے خالق حقیقی نے کان بنائے اور وہ کان جو ہیں ان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ پھر ایسی چیزوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے لیے ملائم ہو، جن میں سے وہ لطف محسوس کرے۔ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن کے دیکھنے سے اسے مسرت ہو، جسے دیکھنے سے اسے خوشی ہو۔ وہ چیزیں کہ جن کے دیکھنے سے کراہت پیدا ہو، ان کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور ایسی چیزوں کو سننا نہیں چاہتا کہ جن چیزوں کے سننے سے اس کے دل و دماغ پہ ایک بوجھ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی بندے کا مزاج الہی ہے یا اس کا مزاج الہی نہیں۔ اگر وہ الہی مزاج کا حامل ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کو سننا پسند کرے گا، دعاؤں کو سننا پسند کرے گا، پیغمبر اور آل پیغمبر کے فرامین کو سننا پسند کرے گا، پیغمبر اور پیغمبر کی آل کے فضائل سننا پسند کرے گا۔ اور اگر وہ الہی نہیں یا اس کی سوچ تابع حکم خداوندی نہیں تو وہ ایسی چیزوں کو سنے گا کہ جن چیزوں سے وہ راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ اور پھر یہ تو طے ہے کہ کہا گیا کہ فلاں چیز جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ یہ ان لوگوں نے کہا کہ جن کی سوچ الہی راستوں پہ نہیں، یہ کچھ اور راستے ہیں کہ جن پہ چل کے یہ لفظ جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں۔ دیکھنا ہے تو وہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ جو حکم خدا اور حکم معصومین کے تحت ہے۔ ہر چیز اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے دیکھا جائے، ہر چیز اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے سنا جائے، لیکن جب بندہ اس خالق حقیقی کے اصولوں پہ نہیں رہتا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں رہتا، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتا، تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو سننا شروع کر دیتا ہے کہ جو چیزیں آہستہ آہستہ اسے شیطان کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ وہ ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ جو چیزیں آہستہ آہستہ اسے الہی راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پہ لے جاتی ہیں۔ بہرحال وہ چیزیں دیکھے کہ جو الہی راستے پہ لے جاتی ہیں، یا وہ چیزیں دیکھے کہ جو شیطانی راستے پہ لے جاتی ہیں۔ وہ چیزیں دیکھے کہ جو صحیح چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں، اور یا وہ چیزیں دیکھے کہ جو حکم خداوندی کے مطابق نہیں ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چیزوں کو سنے
یا شیطانی چیزوں کو سنے، یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ خالق حقیقی نے کہا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وجود تخلیق عطا کیا اور اس کے بعد اس کو ہدایت کر دی، اس کے بعد با اختیار ہے، وہ چاہے تو اللہ کی اطاعت کرے، چاہے تو وہ نافرمانی خدا کرے۔ لیکن وہ دیکھتا جب بھی ہے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے، وہ سنتا جب بھی ہے کانوں کے ذریعے سے سنتا ہے، وہ ایک سسٹم کے تحت ہے۔ خالق حقیقی کو اس سسٹم کی ضرورت نہیں، نہ دیکھنے کے لیے نہ سننے کے لیے۔ اس بات کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن حکیم کی ایک اور آیت ہم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم، اللہ رب العزت کبھی بھی کسی نعمت کو نہیں بدلتا کہ جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو۔ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کا خزانہ خالی نہیں ہوتا کسی نعمت کے دینے سے، اور وہ دینے میں کنجوس بھی نہیں ہے۔ وہ ذات کریم ذات ہے، بخیل نہیں ہے۔ وہ جب دیتی ہے تو دیتے ہوئے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب نعمتیں دے دی ہیں تو وہ بندے کے پاس مستقل رہیں، لیکن اس نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کچھ اصول ضرور وضع کیے۔ اس نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کچھ ضابطے ضرور رکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب میں نعمت دیتا ہوں تو اس نعمت کے ملنے پہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نعمت پہ شکر خداوندی نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ نعمتیں تم سے چھن سکتی ہیں۔ خالق حقیقی ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم کی اس آیت میں کہ اللہ اپنے بندوں پہ دی ہوئی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ان کو نہ بدل لیں۔ یعنی وہ شکر خداوندی میں کوتاہی کر کے اور شکر خداوندی نہ کرتے ہوئے نافرمانی خدا پہ جب اتر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس نے اصول بنایا ہے، اس نے بیان کر دیا نعمتیں دے کے کہ اگر نعمتوں کے ملنے پہ تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو مستقل طور پہ رکھوں گا، اور اگر تم شکریہ خدا نہیں ادا کرو گے تو وہ نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ یعنی ہم جو کرتے ہیں اس کو وہ جانتا بھی ہے اور جو کہتے ہیں اس کو وہ سنتا بھی ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، ہماری کہنے والی چیزوں سے بھی آگاہ ہے، ہمارے کرنے والی چیزوں سے بھی آگاہ ہے۔ یعنی ہمیں جب کوئی چیز کہنی ہے تو یہ سوچ کے کہنا ہے کہ اس چیز کو وہ ذات توحید جانتی ہے، اور جب ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ کام ایسے کرنے ہیں تو انہیں بھی سوچ کے کرنا چاہیے کہ وہ ذات علیم ہے، وہ علم رکھتی ہے، وہ سنتی بھی ہے، وہ جانتی بھی ہے۔ جب ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ ہر چیز کو سنتا ہے، تو ہمیں اپنی زبانوں پہ پہرے بٹھانے چاہیے، ہمیں اپنے کردار پہ، اپنے اعضاء و جوارے پہ وحی کے پہرے بٹھانے چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کس کس چیز میں خالق حقیقی اور معصومین پیغمبر گرامی اور آپ کی آل پاک نے ہمیں اجازت دی ہے، اور وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بولنے کی ہمیں اجازت ہے، اور کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جب ہم بولیں گے تو ان کے بولنے کی اجازت ہمیں موجود نہیں ہے۔ لہذا چونکہ وہ سمیع ہے، چونکہ وہ علیم ہے، اور وہ نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا
مگر اسی وقت تبدیل کرتا ہے کہ جب بندے اس کی نعمتوں کے ملنے پہ نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرتے. جب نافرمانی کرتے ہیں تو وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے. لہٰذا چونکہ وہ ہر بات سے آگاہ ہے، ہر بات کو جانتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے اور کسی بات پہ زبان کھولتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ بات کہنے والی ہے یا کہنے والی نہیں. ہر بات جو ذہن میں آ جائے وہ کہنے کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ اپنی زبانوں پہ اور اپنے ذہنوں پہ اگر ہم وحی کے پردے بٹھائے رکھیں اور وحی کے پہرے جو ہیں وہ بٹھائے رکھیں اور یقیناً اس بات کا خیال رکھیں کہ کس بات کی ہمیں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، معصومین نے اجازت دی ہے کہ ہم یہ کہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے کہنے پہ انہوں نے پابندی لگا دیا اور وہ ہم نہیں کہہ سکتے. یقیناً اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو خالق حقیقی ہماری نعمتیں جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کرے گا، وہ نعمتیں ہمارے پاس قائم رہیں گی. ہم نے عرض کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ وہ ذات جو سمیع ہے، وہ ذات جو بصیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتا ہے لیکن اسے کانوں کی ضرورت نہیں، وہ دیکھتا ہے لیکن اسے آنکھوں کی یا کسی بھی آلے کی ضرورت نہیں. جب اللہ کے بارے میں سمیع و بصیر کہا جائے اور سمیع و علیم کہا جائے تو یہ بصارت، چونکہ بصیر اور علیم ہونے کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ دیکھتا ہے تو بغیر کسی آلے کے، سنتا ہے تو بغیر کسی آلے کے. اللہ رب العزت حکیم ہے. حکیم کا کیا معنی؟ حکیم کا معنی یہ ہے، دو معنی حکمت کے کیے جاتے. ایک معنی یہ ہے حکمت کا کہ اس ذات توحید نے کائنات میں جو چیز بھی بنائی ہے، جس چیز کو بھی خلق کیا ہے، اس کو کمال صنعت کے ساتھ بنایا ہے، اس کو پوری کاریگری سے بنایا ہے، اس نے پوری حکمت سے ہر چیز کو بنایا ہے. جو چیز جیسی ہونی چاہیے تھی اس ذات نے اس کو اسی طرح سے بنایا. کسی قسم کی کمی اس چیز میں موجود نہیں. جو اس نے بنایا ہے اس نے اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ جیسی وہ بنانا چاہتا تھا اسی طرح کی اس چیز نے بنایا، اس چیز کو اس نے بنایا. سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے یہ اس کی کمال صنعت کی دلیل ہے. لوگ تحقیق کر کے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے، سائنسدان کوئی نئی چیز ہمارے سامنے پیش نہیں کر رہے، بلکہ اس کی حکمت و دانائی جو ہے اس کو جتنا سمجھ جاتے ہیں اتنا وہ اس کو بیان کر دیتے. گویا ساری تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد جو سائنسدان، جو محقق کسی چیز کو کچھ بیان کرتا ہے، گویا کہ وہ یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی حکمت و دانائی میں سے اتنا سمجھا ہے. یعنی اس کی حکمت و دانائی کو سمجھ لینے کا نام گویا علم قرار دیا جاتا ہے، گویا تحقیق قرار دی جاتی ہے. کوئی اضافی چیز یہ سارے سائنسدان، یہ سارے عالم، یہ کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہے ہوتے بلکہ اس کی حکمت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب قبلہ. جناب جی ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جناب. بدقسمتی سے کچھ علماء سے ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے اور امت کو یہ پتہ چلنا چاہیے اور اس کی وضاحت ہونی چاہیے ممبر سے کہ کہا جاتا ہے امامہ اور قبا پہننے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ علی ولی اللہ جو ہے، آپ اپنے مجتہد جس کی آپ تلقین کر رہے ہیں ان کے فتوے پر چلیں. لیکن بات یہ ہے کہ بلا جہاں تک میرا ناقص ذہن
کرتا ہے کہ امامت جو ہے وہ اصول دین کا مسئلہ ہے اور تلقین جو ہے وہ فروعات میں سے ہے۔ اب یہ جو علماء امامہ کے زور پر اور قبا کے زور پر ہمیں یہ بلف کرتے ہیں کہ آپ ان مجتہدین کو فالو کریں، کہ جبکہ ان کے اختیار میں، ان کے ڈیمین میں، ان کی اتھارٹی میں ہے ہی نہیں بات، تو ہم ان کو کیوں فالو کریں؟ یہ علی ولی اللہ تو قرآن کی نص ہے۔ بڑی اور واضح، صحابہ بڑی کرام مہربانی نے خادم سلمان صاحب، فارسی آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ ایک حد تک گفتگو جو ہے اس کو عرض کیا جائے۔ بحث ہم کر رہے تھے حکمت کے حوالے سے، چلیے اس پہ بحث جو ہے وہ جاری رہے گی۔ پہلے ہم خادم صاحب کی بات جو ہے اس کو عرض کریں، اور چونکہ محترم جناب ہمارے خادم صاحب پکے کالر ہیں اور مختلف ٹی ویوں پہ ہر وقت سوالات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، مطالعہ ان کا ہے، اور مطالعے کے حوالے سے البتہ ان کی سوچ ظاہر ہے کہ اپنے مطالعے کی بنیاد پہ اپنی سوچ ہے۔ سخت الفاظ استعمال کیے، امامہ اور قبا کے زور پہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں اور اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، تو گویا اس حوالے سے محترم جناب خادم صاحب آپ نے اپنے آپ کو اتھارٹی قرار دیا، یعنی آپ کی سوچ جو ہے، آپ سوچ رکھ سکتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی سوچ دوسروں کے لیے کتنی جو ہے وہ حجت ہے اور کتنی ان کے لیے قابل قبول ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ بحث کو بہت مرتبہ ٹی ویوں پہ یہ بحث ہو چکی اور کی جاتی رہتی ہے۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام بعد از پیغمبر جانشین برحق ہیں۔ غدیر میں پیغمبر گرامی نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری کائنات کا مولا بنایا، ولی کہا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اصول دین کا حصہ ہے۔ امامت مذہب جعفریہ میں یقینی طور پہ اصول دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی قبا والا، کوئی امامے والا اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ جو بندہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اور علی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا بعد از نبی قائل نہیں، وہ شیعہ نہیں۔ شیعہ اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی سے لے کے مہدی تک سارے معصوموں کو برحق مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصول دین کا ہے۔ اصول دین کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس بات کا انکار کرتا ہو۔ پہلے تو بات یہ طے ہو جانی چاہیے کہ سارے جو شیعہ ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ علی خلیفۃ بلا فصل ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر گرامی کے بعد جانشین پیغمبر ہیں اور برحق ہیں۔ مسئلہ خادم صاحب یہ نہیں ہے، مسئلے کو جو ہے وہ مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ کون کون سی چیز نماز میں پڑھنی چاہیے اور کون کون سی چیز نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز فروعات دین ہے، فروعات دین میں سے ہے، کون نہیں کہتا؟ جب فروعات دین کو گنا جاتا ہے تو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نماز فروعات دین میں ہے۔ اب فروعات دین میں سے نماز ہے، اور نماز کے بارے میں پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے میں نے پڑھی۔ یہاں پہ نہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں نہ میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، مجھے یہ پوچھنا پڑے گا پیغمبر سے، مجھے یہ پوچھنا پڑے گا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں اسے کہ نماز میں کون کون سی چیز پڑھوں اور کون کون سی چیز نہ پڑھوں۔
یہ چونکہ نماز کا تعلق فروعات دین سے ہے اور فروعات دین کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان مسائل میں تحقیق و ریسرچ کرنے والے جو ہیں ان کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ مجتہد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ فروعات دین کے طریقے کار کو معصومین پیغمبر گرامی اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان سے، ان کی احادیث سے اور قرآن سے سمجھ کے اس کا اجتہاد کر کے اس کی تحقیق کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسے پڑھی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک لفظ کو یا ایک چیز کو نماز میں پڑھنا، اب وہ چیز جس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا تعلق فروع سے ہے، اور فروعات دین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اس میں مجتہد کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر آپ کا مجتہد اجازت دیتا ہے کسی چیز کے پڑھنے میں تو پڑھیے، اگر اجازت نہیں دیتا تو اس پہ اصرار بھی نہ کیجیے۔ کالر میرے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، میں گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ جی مولانا آج میں آپ یہ سارا پروگرام دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ اللہ ایک حکمت کرنے والے انسان کی قدر کرتے ہیں، تو جو لوگ جو اللہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے نمرود جس نے تیر مارے آسمان سے، تو اس کے دماغ میں ایک کیڑا گھس گیا، مچھر گھس گیا، اور پھر اس کے جوتے اس کے ایسے علاج ہوا، اور پھر فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کا بھی حال آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو منا میں نے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے ان کا تو اللہ نے علاج کر دیا، تو جو لوگ جو اللہ کو گھٹانے کی کوشش کریں، جو لوگ جو اللہ کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں، تو ان کا علاج اللہ نے کیوں نہیں کیا، اور شریعت میں ان کا علاج، ان کی سزا کیا ہے؟ تھینک یو۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش بیٹے، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ وقت ہمارے پاس بہت مختصر رہ گیا، باتیں آپ نے کی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جن لوگوں نے اللہ بننے کی کوشش کی ان کا تو علاج اللہ نے کیا، لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کے مقابلے پہ اس کا شریک بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کو نہیں سمجھتے اور پھر اللہ کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو باتیں آپ نے کی بیٹا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو سمجھنے کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر ہیں۔ ایک مکتب فکر ہمارا ہے، ایک مکتب فکر، کچھ مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالق حقیقی جسم نہیں رکھتا۔ جب جسم ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ جسم، ہم یہ جو کہتے ہیں جسم نہیں رکھتا، اس کی بھی وجہ ہے۔ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ جسم نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ جسم جس کا ہو وہ ایک جگہ پہ محدود ہوتا ہے، وہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ پہ نہیں ہوتا۔ چونکہ جسم رکھنے والا جگہ بھی لے گا اور ایک جگہ جو ہے اس میں محدود ہو جائے گا، ہم ایسے کو اللہ نہیں مانتے کہ جو محدود ہوتا ہے۔ اب کسی کی مرضی ہے، اگر وہ ایسے کو اللہ ماننا چاہتا ہے کہ جو محدود ہو تو میرے عزیز ہم کہہ تو سکتے ہیں لیکن کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین کسی کو بھی مجبور نہیں، لا اکراہ فی الدین، ہم کسی کو دین میں مجبور نہیں کر سکتے۔ اصول دین جو ہیں وہ تو یقینی طور پہ اس میں جو ہے وہ دلائل کی ضرورت ہے، اور دلائل یقیناً ہم دیتے ہیں۔ اب کسی کی سمجھ میں وہ دلائل آتے ہیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ بات بھی میں ضرور عرض کروں گا کہ ہر بندے کو اپنا نظریہ رکھنے کا حق حاصل ہے، جتنی اس کی سوچ ہے، جتنی اس کی فکر ہے، جتنی اس کی عقل ہے، اس کے مطابق وہ اپنے نظریات کو رکھے گا، اور نظریات کے مقابلے پہ میں سمجھتا ہوں دلائل سے ثابت کرنا چاہیے، دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اب اگر کوئی دلائل کے ذریعے سے نہیں قائل ہوتا، دلائل کے ذریعے سے بھی نہیں مانتا اور مصر ہے، ضدی ہے اور ضد کر کے ایک نظریے پہ قائم رہنا چاہتا ہے، تو یقیناً پھر اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے۔ آخرت میں اللہ رب العزت نے ایک یوم حساب رکھا ہے، اس یوم حساب جن کے اصول دین ٹھیک نہیں ہوں گے ان کے لیے آخرت میں جنت کی کوئی توقع جو ہے وہ نہیں ہے۔ جن کے فروعات دین میں ممکن ہے کہ کچھ جو ہے وہ رعایت مل جائے، لیکن جہاں اصول دین کی بات آ جاتی ہے وہاں آخرت میں کوئی رعایت نہیں ملے گی اور ان کی آخرت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ان کی سمجھ میں وہ دین آ جائے کہ جو دین پیغمبر گرامی نے بیان کیا تھا، جو آل نبی نے بیان کیا تھا۔ اگر وہ سمجھ آ جائے گی تو یقیناً جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، علی ہیں اور پیغمبر ہیں، یقیناً پھر ان کے ساتھ معاشور ہوگا۔ اور اگر اسے اصول دین سمجھ میں نہیں آتے تو اس کی آخرت خراب ہوگی۔ محمد اصغر یزدانی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔